رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس آدمی نے رمضان المبارک کا قیام یعنی تراویح ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس آدمی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت کروانے کے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کے بہت سارے بہانے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بخشش کی ہوائیں صبح و شام چل رہی ہوتی ہیں۔ صرف 3 اعمال تو اسی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے کہ صحیح نیت کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح پڑھے اور لیلۃ القدر کا قیام کرے تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جس سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ افطاری کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام کے طور پر بہت سارے ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے ان کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے عطا فرما دیا کہ ہم اپنے پچھلے جو 11 مہینوں کی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ رب العزت سے معاف کروا لیں۔ اللہ رب العزت کی جس طرح عبادت کرنی تھی وہ نہیں کر سکے تو اس کوتاہی کو اللہ رب العزت سے معاف کروا لیں۔ تو رمضان المبارک سے صحیح فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب انسان نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے۔ یعنی جس طرح اس کے اندر ثواب کمانا یہ بہت آسان ہے، اللہ رب العزت نے نیکیوں کی ویلیو کو بڑھا دیا، 1 کریں تو 70 لکھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا۔ تو جس طرح اس کے اندر نیکی کرنا آسان ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر گناہ کرنا اس کی بھی برائی بہت زیادہ ہے۔ یہ موقع تو اس لیے اللہ رب العزت نے دیا تھا کہ ہم پچھلے گناہ معاف کروا لیں اللہ رب العزت سے۔ اگر اس رمضان المبارک میں بھی ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر رمضان المبارک کا کوئی فائدہ ہمیں خاص حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی کوشش ہم نیکیاں کمانے کے لیے کر رہے ہیں اس سے زیادہ کوشش گناہوں سے بچنے کی کریں۔ یہ عزم کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی ہم نہیں کریں گے، تو پھر رمضان المبارک کا صحیح فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری روٹین یہی رہے کہ بس صرف کھانے پینے سے رک گئے، باقی سارے 24 گھنٹے کی روٹین وہی ہے کہ کہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، غیبت چل رہی ہے، کسی کے اوپر بہتان لگ رہے ہیں، سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو یہ تو سارے کے سارے کام گناہ کے کام ہیں۔ تو رمضان المبارک کا صحیح فائدہ ہم نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ کوشش کریں کہ جتنا ہم نے نیکیاں کمانی ہیں اس سے زیادہ کوشش ہم نے گناہوں سے بچنے کی کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔